اب جناب وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے ایسی بات کی، آپ تو یہ تسلیم کرنے کو بھی تیار نہ ہوئے اس وقت کہ آپ نے اپنے کسی پچھلی تقریر میں نے سنا، جب یہ بات سنی تو اس کے بعد میں نے مولانا کی اور بات بھی سنی. وہ سیاسی طور پر مجھ سے بہت بڑے قد کے آدمی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ملک میں حادثہ یہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ اوپر زیادہ زور ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پہ اوپر ہم اکثر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ چاہے وہ جتنے بھی قد کے مالک ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایسی بات چیت شروع کر دی ہے جو کہ واقعاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، سیاسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اصولی طور پر بھی درست نہیں ہے. اور اصول کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، جیسے میں آپ کے سامنے بار بار عمران خان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ پوری تحریک اس بنیاد پر قائم ہوتی کہ وہ فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں تو بڑی جائز بات تھی، ہم اس کو تسلیم کرتے. لیکن فوج کے سیاسی کردار کی بدولت خود اگر حکومت ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ غدار ہیں، یہ پوزیشن بالکل قبول نہیں ہے. اگر آپ کو حکومت سے آپ نکل جائیں اور اس میں آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور پھر آپ اس کے غصے میں جو ریاست پہ آپ کے حملے تھے اس میں عدالت پہ حملہ تو تھا ہی تھا، اس میں معیشت پہ حملہ تو تھا ہی تھا، سیاست پہ حملہ تو تھا ہی تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ تو تھا ہی تھا، لیکن آپ اس کی ساکر پاکستان پر بھی حملہ کر دیں اور جا کے آپ بالکل کور کمانڈر کے گھروں سے لے کے فوجی ڈیٹ سے لے کے شہداء کی یادگاروں تک. تو واٹ لیس مولانا نیڈ. جب متحدہ مجلس عمل کی بات ہے، میں آپ میں سے کئی دوست اس بات کو جانتے ہیں، جو پرانے ساتھی ہم اکٹھے یہ سفر ہم نے کیا ہے. یہ جب 2002 میں جنرل مشرف صاحب کی بات تھی کہ وہ آئین میں ترمیم ہوگی، چودھری پرویز الہی صاحب نے اسی اسمبلی میں یہ بطور وزیر اعلیٰ یہ فرمایا کہ ہم صدر مملکت جنرل مشرف کو بنائیں گے اور 10 بار بنائیں گے اور باوردی بنائیں گے. آپ کے حافظے میں ہے یہ بات. رانا ثناء اللہ خان نے اور رانا آفتاب احمد خان اس وقت پارلیمانی اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر تھے. رانا ثناء اللہ مسلم لیگ سے تھے، ان کی جوائنٹ اپوزیشن تھی. میں بھی اسمبلی کا ممبر تھا تب، اور میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں بات کی کہ جی اس کے یہ غیر آئینی ہے، یہ قرارداد نہیں ہو سکتی، اور یہ کیونکہ غیر آئینی قرارداد اسمبلی پاس نہیں کر سکتی. تو سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ اور مولانا نے اس وقت ان کی متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی جنرل مشرف صاحب کے ٹائم پہ، اس بات پہ ووٹ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے، باوردی صدر منتخب کریں گے. تو جب آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہو تو فوج کا سیاسی کردار قبول ہے اور آپ وہ لے سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس یہ حکومت نہ ہو تو پھر آپ جو شورش برپا ہے ملک کے اندر، جو وہاں سے خوارج آتے ہیں، وہ خوارج آ کے پاکستان کے بیشتر علاقوں پر حملے کرتے ہیں، وہاں کی زندگی کو انہوں نے اجیرن کر دیا، وہاں پر قبضے کیے، دہشت گردیاں کیں، وہاں پر انہوں نے کئی بازار نہیں چھوڑے، کہیں پر انہوں نے بوم بلاسٹ کیے، کئی سیاسی اکابرین کو شہید کر دیا، کئی علماء کرام کو شہید کر دیا. اٹ واز لاسٹ 20 ایئرز اف آئی لک بیک. میں دیکھتا ہوں تو میں تکلیف میں مبتلا ہوتا ہوں اور میں کردار جانچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کردار کیا ہیں. آپ کی اپنی بات مولانا کی انہوں نے نہیں مانی. مجھے وہ ساری ایپیسوڈ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہم بطور طالب علم اس کیفیت اور کرب سے گزر رہے تھے جب آپ فیصلہ ساز تھے. مجھے مولانا سمیع الحق مرحوم کا وہ مدرسہ حقانیہ کے ساتھ جڑی باتیں اور وہاں سے فارغ التحصیل طلباء کا افغانستان کے اندر جا کر حکومت بنانی اور جمعیت علماء اسلام کا ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہونا، سر دس از ناٹ واٹ اٹ از. آپ کے پاس باتیں اور ہوں گی، آپ کے ساتھ واقعات کچھ ہوں گے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہداء کی تذلیل کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہم سے ہماری تنخواہیں لیتے ہیں اور اگر آپ جانیں دے دیں گے تو کیسے دے دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور آپ کے یہ جملے آپ کے کچھ سیاسی نقطوں میں بات چیت کرنا ضروری بات ہے، لیکن ہم کسی سے بھی، چاہے وہ عمران خان یا اس کی جماعت شہداء کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان جیسا جید عالم کرے، ہم کسی سے بھی عوام پاکستان یہ نہ توقع کرتے ہیں اور ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس پہ معافی مانگیں.
اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ یہ بات کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر نہیں کروں گا۔ دیکھیں، وہاں پر کسی ممبر پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا اور اس میں ایک زاویہ دینے کی کوشش کرنا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کرنے پر مامور لوگ جو ہیں وہ کیا صرف تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بار بار آپ کے ساتھ ہی میں نے بیسیوں بار یہ بات کی ہے کہ افواج کا جو فخر ہوتا ہے، افواج کے جو میڈلز ہوتے ہیں، افواج کی جو تکریم ہوتی ہے، یہی اس کا سرمایہ ہوتا ہے، یہی اس کی پرائیڈ ہوتی ہے، اس کا ویلر، اس کی شیولری، اس کا تم تراک۔ یہ اگر آپ ان سے چھیننے کی کوشش کریں تو پھر آپ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف حملے کر کے افواج پہ کرے، چاہے آپ اپنے جملوں کے حملوں کے ساتھ افواج کی بے توقیری کرنے کی کوشش کریں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ رہی بات سیاسی فوج کے کردار کی، اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، تو سابقہ ادوار میں جو بات چیت ہوئی رکھیں ذرا ہمارے سامنے اس کے نتائج، کیا نتائج اس سے برآمد ہوئے، کیا اور حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہاں پر دہشت کو راج کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ داتا دربار میں آ کے بم پھاڑیں؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ اے پی ایس کے اندر سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیں؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ کوئٹہ ایک حملے کے اندر پوری لیگل کمیونٹی کو ختم کر دیں؟ کیا پھر سے اجازت دی جائے کہ یہاں پر آ کے ہائی کورٹ لاہور کے باہر ایک ہی حملے میں 60-70 افراد کو لقمہ اجل بنا دیں؟ کیسے ہو یار؟ کس طرح ممکن ہے؟ ہاؤ کوڈ بی دس؟ کون اس کو تسلیم کون کر سکے گا؟ میں کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس بات کی قطعی طور پہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اپنا سیاسی بیانیہ بنائیں۔ انہوں نے میرے ضلع میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ یہ حکومت نے ووٹ چوری کیا۔ دیکھیے میں نے آپ سے کتنی بار کہا اور آج پھر میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، یہ بیانیہ جو بنا ووٹ چوری کرنے کا، یہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی بنیاد یہ بیانیہ تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ دیکھیں ایک اوور ویلمنگلی پورے الیکٹورل پروسیس کو داغدار کیا گیا اور کہا گیا کہ 4 حلقے نکال لیں اور اس میں دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ گیا اور جسٹس ملک کی عدالت کے ان کی سربراہی میں یہ ناصر الملک کی عدالت میں یہ معاملہ گیا، تو اس نے 56 نکات نکالے اور اس میں انہوں نے کہا کہ 4 جو 56 پوائنٹس ہیں وہ irregularities ہیں آن دا لیول آف دا کینڈیڈیٹس، کہیں پر کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے، کہیں پر کسی آر او کی وجہ سے، کہیں پر کہیں الیکشن کمیشن کی تھوڑی کسی چیز پہ صرف نظر ہوگی تو اس کی بنیاد پہ، تو اس کے اندر الیکٹورل پروسیسز میں irregularities کو ایک بڑی دھاندلی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے، وہ لگے رہے اور انہوں نے ایک پوری کیمپین چلائی رکھی ہے، پولیٹیکلی فیصلہ کیا گیا کہ اچھا چاروں میں منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد پچھلی الیکشن میں ایک آر ٹی ایس کی بات آئی جس میں فیصلہ کم از کم جو تھا وہ آئی کے گورنمنٹ نے کرنا تھا کہ اس پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی آن دا ویری فرسٹ ڈے آف دا سیشن، تو جب ایک فیصلہ آپ کے پاس تھا اس میں کسی ٹرائیبیونل کی بات نہیں آ رہی تھی اور یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ جو 12 گھنٹے کا کرمنل ایکٹ ہے جس میں یہ پورے نتائج کو تبدیل کرنے کی بات کی، جو مسلم لیگ کہہ رہی تھی، پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، ایم کیو ایم کہہ رہی تھی، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان خود بڑے ووکل تھے اس پہ، تو اس میں آپ نے جو بات چیت کی وہ تو آئی کے بیک پہ ایک بوجھ ہے کہ جتنے سال بھی ان کی حکومت رہی انہوں نے وہ پارلیمانی کمیٹی جس کو پرومس کیا تھا نہ تشکیل دی اور نہ اس کے اندر پروب کیا۔ اب یہ جو بات آ گئی کہ جی یہ 45 فارمز اینڈ 47 فارمز پہ بات کرتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، اور اس میں مولانا اس حد تک گزر گئے، مجھے بہت شدید اعتراض ہوا۔ وہ بڑے شعلہ بیاں مقرر ہیں، بات کرنے کا سلیقہ جو اللہ کریم نے ان کو عنایت کیا ہے وہ یہ ملکہ کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن کل جب وہ فرط جذبات میں بہتے گئے وہ اس بات کو بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کر پائے کہ اس وقت دنیا کا امن اس وقت داؤ پہ لگا ہے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے ممالک کی معیشت تمام ممالک کی دنیا کے داؤ پر لگی ہے، اس کی وجہ سے انرجی سپلائیز کا، فیول کا، پیٹرولیم کا بڑا کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے جس سے نظام زندگی، نظام حکومت، ہر چیز کلیپس ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا کی
20 سے 30% کے قریب ترسیل یہ ہرمز کی گزرگاہ کے باعث ہے. تو جو سفارتکاری جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور وہ سفارتکاری جس کی نتیجے میں امن قائم ہوا، جس میں فیلڈ مارشل کا رول ہے، آپ نے تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جس کو دنیا مان رہی ہے. تو اس سے آپ کا بغض جھلکتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک باعث پوزیشن لے رہے ہیں. تو کیا بغض والی بات میں آپ اس حد تک چلے جائیں گے کہ آپ شہداء کے متعلق بھی ایسے جملے ادا کریں گے؟ یہ بات ناقابل فہم ہے. کم از کم مولانا جیسے پوسچر کے آدمی سے یہ بات تو بالکل ناقابل فہم ہے. میں یہاں یہ بھی آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھوں، کیونکہ یہ بات چیت انہوں نے قصور میں کی، اور قصور کے افراد جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس شہر کے نہیں تھے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ مولانا کے ڈسائپلز ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کے مدارس کے طلباء ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کے جماعت کے کارکن ہیں جو ملک کے طول و عرض سے وہاں پر آئے تھے. مولانا ہم تو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا دعویٰ کوئی اب ملک کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ کا ہے، لیکن وہاں پر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کے اس جو بھی آپ نے وہاں پہ عوامی اجتماع کیا، اس سے 20 گنے بڑے اجتماع کر کے یہ سارا کچا چٹھا وہاں پر کھول دیں، بات کریں. لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افواج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کردار پر اس سے کوئی مختلف اپنا کردار ادا کریں؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں اس کا لازمی طور پہ چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے زعماء یہ جواب دیں کہ وہ کیا کردار ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اس کو یہ ادا کریں. وہ کیا کردار ہے جو شہداء کی حرمت میں ملک پاکستان، عوام پاکستان کے لوگ، یہاں کے باسی جن شہداء کی اس خون کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حیات کا باعث ہے، اس کی اگر آپ بے توقیری کریں تو اس پر وہ آپ سے معافی کا مطالبہ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے کچھ 2-3 باتوں کو آپس میں امیلگمیٹ کر دیا، کچھ ملا جلا لیا، شاید غالباً مجھے لگتا ہے ایسے. میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، اس بات میں آپ کا یہ کہنا کہ افواج بیرکس میں واپس جائیں، افواج سیاست میں کردار مت کریں، افواج الیکشن کے اندر اپنا کردار ادا مت کریں، یہ باتیں تب آپ کرتے، آپ کی جماعت تب کرتی جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت آپ کو جنرل مشرف کے دور میں دی جا رہی تھی. اور وہ حکومت آپ کو کیسے دی گئی؟ آپ کے پاس آپ کو اکثریت کی کہانی کا بھی پتہ ہے، آپ کو ان سارے کردار آج بھی زندہ ہیں. وہ کس طرح سے آپ کی اکثریت قائم کی گئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے. وہ کس طرح سے کتاب نشان کے ساتھ اکٹھا کرنے میں پری الیکشن جو افواج نے کردار ادا کیا، آپ تب روکتے، حکومت کی فارمیشن کے وقت روکتے، جب آپ کے پاس اختیار کا فیصلہ تھا. وہ فیصلہ تھا کہ کیا جنرل مشرف صاحب کو صدر مملکت باوردی دوبارہ بنانا ہے، آپ تب کرتے. تو پھر میں آپ کے اس کریکٹر کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتا. ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ کی موافقت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ کی مخالفت میں یہ کردار ادا کیا جائے تو اس میں پھر آپ اپنا ایک زاویہ ترتیب دیتے ہیں جس میں بہت ساری آپ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو کہ واقعات کے بالکل برعکس ہے. آپ بھی اور آپ کے جماعت کے، آپ کے ساتھی ہم اثر بھی آپ کے. میرا یہ ماننا ہے، آپ سب کے سامنے میں نے ریکارڈ بھی رکھے، میں نے تھنک فیسٹ ایک پروگرام ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز بھی دیں، میں نے ہاؤس میں بیٹھ کر بھی کہا کہ جو الیکٹورل بات تھی اس میں ٹوٹل 37 پٹیشنز اس ہاؤس کے ریلیٹڈ آئی. 37 یہ 371 کا ہاؤس ہے، اور اگر یہ 36-37 پٹیشنز ہوں، کچھ انفریکچوس پہلے درجے میں ہوگی 35 ہوں، تو یہ ملا کے 1% بھی نہیں بنتی. میں نے آپ سے کہا کہ RTS کا بات، وہ 4 حلقوں والی بات، تو پاکستانی سیاست میں یہ حادثہ ہے کہ آپ الیکشنز کو تسلیم نہیں کرتے، پھر اس کا رخ کیسے آپ تبدیل کرتے ہیں. پھر اس کو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل AI جنریٹڈ ہو، فالس انفارمیشن ہو، وہ ایک بیانیہ ترتیب دینے کی پھر وہ ایک انبریڈلڈ ٹیریٹری ہے. پھر کچھ میرے جیسے ذہن ہیں جو کسی بات کو تصدیق نہیں کرتے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلنے چلتے. تو سوشل میڈیا از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. سوشل میڈیا کے کردار کو اب انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی تک بہت سارے ممالک اس کو ریگولیٹ بھی نہیں کر پائے، بشمول پاکستان.
ابھی تک اس میں ہم کچھ ایسی جدت بھی نہیں لا سکے جس کے ساتھ ہم کسی ایسے پوائنٹ آف ویو کو جو کہ خبر سے ہٹ کر حقائق کے برعکس ہو اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکے. تو کون سا نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ وہ الیکشن پٹیشنز کا نظام ہے. اب اگر میں کتنا بھی سسٹم سے ناراض ہوں اور اگر مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا گیا تو کم از کم فطری طور پہ تو میں یہ ایک پٹیشن لے کے تو اس ٹرائیبونل میں ضرور جاؤں گا. سو نمبر از 37 اینڈ آؤٹ آف دیٹ 37 دیر آر نمبرز جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگوں نے ابھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. اس سب میں جب ایک فریکشن آف اٹ یہ بات ہے اس کو ایک بیانیے کی شکل میں لے کر آپ چل رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں خود، چاہے وہ میں کروں، چاہے وہ مولانا کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے، چاہے وہ تحریک انصاف کرے، الیکٹورل پروسیس میں سے آپ میرے بیانیے پہ کہ آپ آر ٹی ایس کی حکومت میں تھے، عمران خان بینیفیشری تھے. مسلم لیگ کے بیانیے میں کہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ایک بڑی پلانڈ پری الیکشن پوسٹ الیکشن دونوں ریگنگز کی گئیں، اس کے مولانا فضل الرحمان بینیفیشری تھے. تو بھئی کم آن لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، بات کریں. اگر آپ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں تو مدعا یہ عوام میں لے کر جائے نا. آپ آ کر بات کریں، کہیں دیکھیں ہم طے کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ انتخابات کو سب تسلیم کریں، تو پھر میں مانوں کہ آپ ایک اسٹیٹسمین لائک کنڈکٹ کے ساتھ اس ملک کی بقا کی خاطر آپ کچھ بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کا بغض جھلک رہا ہے، آپ کا بغض جھلک رہا ہے، اور وہ آپ کا بغض اس بنیاد پہ جھلک رہا ہے کہ آپ کے حقائق کے برعکس آپ بات چیت کر رہے ہیں. میں آخر میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ان کی پوزیشن تھی جس میں انہوں نے یہ بات کی، میں نے آپ سے کہا کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں، معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر اس پر معذرت کریں، معافی مانگیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان فیملیز کو، ان شہداء کو، اپنے ان فوجی جوانوں کو، وہ جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں، وہ خاندان جو اپنے پیاروں کے لخت جگروں کے اس کرب سے گزرے ہیں جب شہید کی موت قوم کی حیات ہے بلا شبہ، لیکن وہ ماں جس نے بیٹے کو سجا کر اس سجیلی وردی پہنا کر اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہ اس کی منتظر تھی کہ میرا بیٹا غازی ہو کر میرے گھر واپس آئے گا. مجھے مولانا آپ کی بات سے زیادہ اس کے جذبات کی فکر ہے. مجھے ان بچوں کی جو اکیڈمیز میں اپنی فوجی تربیت لینے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے اس ملک کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دے رہے، مجھے ان کی آپ کی نسبت زیادہ پرواہ ہے. مجھے آپ کے سیاسی بیانیے سے زیادہ افواج پاکستان کی پرائیڈ کی، افواج پاکستان کے فخر کی. اگر آپ اس حمام میں ننگے نہ ہوتے، اگر آپ نے خود اس کے بینیفیشری ہونے کی یہ جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک وقت میں آپ اس سیاسی کردار کے بینیفیشری تھے، تو پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں. ہم یہ فائنڈنگ سمبڈی، مجھے کوئی تو ملے جو آ کے میرے ساتھ یہ بات کرے کہ دیکھیں جی کہ فوج کے کردار کے بغیر میں نے حکومت قائم کی ہے، تو اس لیے میں یہ کہنے کے حق و جانب ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کریں. از پاکستان اے سیکورٹی اسٹیٹ؟ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. جس ملک کے اندر اس کے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان کی طرف سے اتنی بڑی در اندازی ہے، اور وہ دہشت گردی آپ کے شہروں کے بارڈر سے ناک کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے، بلوچستان میں اتنی بڑی در اندازی ہے، تو سیکورٹی اسٹیٹ آپ کس کو کہیں گے؟ کیا ابھی جو آپ کا 10 مئی کا ہندوستان کا مارکہ ہے، دیکھیں الزام کیا ہے اور اس میں جو زیادتی ہے وہ کیا ہے، الزام کیا ہے اور زیادتی کیا ہے. 10 مئی میں یہ آخری بات آپ سے کر کے پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. میں الاؤ می ٹو فنش فرسٹ. دیکھیں زیادتی یہ ہے کہ جب آپ پر پہلگام کا الزام لگا تو وہ بھی دہشت گردی کا، اور کس پر الزام لگا؟ جس نے 1 لاکھ سے اوپر انسانی قربانیاں دی، جانیں ضائع کی، کئی 100,000 ارب کی معیشت برباد کی، 1-2 نسلیں اس کرب میں جوان کی ہیں کہ میرے دروازے پہ بم پھٹ رہے. I am a nation with lot of worries on my head. اس کیفیت میں جب ان الزاموں کے ساتھ میری طرف انگلی ہندوستان کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی آپ کے ملک سے امپورٹ ہوئی ہے،
کیا وہ میری اسٹیٹ کو الیج کر رہے ہیں مولانا؟ تو اس پر بات کرتے نا. یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو الیج کر رہے ہیں جن سے کبھی مراسم افغانستان میں کن کن کے تھے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ تو پھر آپ الیج کرتے کہ وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس پر آپ بات کرتے، کو گول میز کانفرنس بلاتے، پوچھتے. آج آپ جا کے آپ سیدھا میرے شہداء کی بے حرمتی کرنے پہ بیٹھ گئے. میری تنخواہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ میرے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کریں. جو پیچھے گیا اس سے آگے آ کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان کا دفاع مضبوط ہو، اور مجھے اس مضبوط دفاع کا ثبوت 10 مئی کو فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز فوجی قیادت نے دیا، ایک مصمم ارادے نے دیا، ایک ریزالو نے دیا. اگر وہاں پر کوئی کمزوری نظر آ جاتی، وہاں پر فیصلہ کرنے کے اندر کسی اعتماد کی کمی، کسی خوف کے نتیجے میں، یا کسی اپنے دشمن کے سائز کی وجہ سے، یا ملیٹریلی یا اکنامکلی یا پولیٹیکلی، یا پرائم منسٹر کی یا کیبنٹ کی اس میں کچھ فیصلہ سازی کی تاخیر ہو جاتی، اور آپ نے دیکھا دنیا نے تسلیم کیا. میں نے تو مولانا کے منہ سے آج تک مجھے کسی جگہ پر کوئی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا اس پہ تھوڑی تحقیق کر لوں. ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے 5 رافیل گرانے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے. چلو کسی طرف سے خوشی ناسی افسوس ہی کر دیتے اس بات چیت کے بعد. میں آخر میں یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ یہ مسئلہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. ہم کسی صورت بھی اپنی افواج، اپنے شہداء اور اس ملک کی سالمیت پر، چاہے وہ ایسے ہی حضرات جو کہ بہت جن کی مجھے بڑی تکریم تھی کسی بھی اعتبار سے، میں بڑی آج بھی بات کرتے ہوئے اپنی پارلیمانی اور احتیاط کے دامن کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن ایک بڑی ریزالو کے ساتھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کے لیے معذرت کرنی لازمی ہے. جی خیر صاحب، مجھے لیٹ می ہینڈل اٹ، آئی ول ڈو اٹ. آپ نے بہت ہی تقریم کے ساتھ بات کی اور صرف معافی کا مطالبہ کیا مولانا فضل الرحمان سے. اوریجنل پکچر یہ ہے کہ مولانا نے پاکستان کے سپریم سیکیورٹی ادارے کے اندر ایک بہت بڑی کنٹروورسی شہداء کو لے کے، ان کے رینکس اینڈ فائل کے اندر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کو لے کر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ کوششیں اس ملک کے اندر ہوئی ہیں پاک فوج کو لے کے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان جیسا ملک جو وار اور ٹیرر کا سامنا کر رہا ہے اور پچھلے 30 سال سے جو قربانیاں دے رہا ہے، اس کے سپریم ادارے کو جب آپ کنٹروورشل بنانے چلے اور ان جوانوں کو جو بارڈر پہ کھڑے ہوئے جان دے رہے ہیں، ایسی سیاسی جماعت کا پر ہائی ٹریزن کا معاملہ اور اس پر بین ضروری نہیں گا کہ اس پر بھی صرف معافی سے ہی درگزر کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں خیر صاحب، میں آپ کو پتہ ہے کہ پرسکرپشنز والی باتوں کا حامی آدمی نہیں ہوں. آپ مولانا کو بس اپنے اس کردار پہ غور کرنا چاہیے، اور میں ان کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی جماعتی صف بندی میں تو شاید ان کے ان جملوں کی پذیرائی ہوتی ہو، لیکن عوام الناس میں بالکل نہیں. اور پرسکرپشنز ایک انتہائی شکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا نے جو بات چیت کی ہے جس میں شہداء کی بے حرمتی، افواج پاکستان کے کردار پر بات کرنا اور اس طرح سے تنخواہوں کو لے کر، تو یہ وہ بات ہے جو ان سے قبل کئی لوگ اس سے زیادہ زور سے کر چکے، لیکن عوام پاکستان نے اس کو ہرزہ سرائی سے آگے بالکل تسلیم نہیں کیا. جی اعظم ملک صاحب. مولانا جو ہے وہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے ریاست بننے کے لیے انہوں نے ہسٹری تاثر لوگوں سے رابطے کرتے رہے. میں منصب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو موجودہ تنقید ہے کیا یہ سیاسی سودے بازی کا حصہ ہے یا باقی اصولی موقف ہے؟ اس ایک اور چھوٹی سی چیز نہیں دیکھیں نا، میں آپ کی اس بات پہ ملک صاحب میں بوجہ میں نے وکی لیکس پر بات نہیں کی تھی، اور میں نے اس جملے کو ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ شاید کوئی آپ کی بات چیت میں جب آپ سوال اٹھائیں گے، کوئی آپ کی بات چیت میں یہ پہلو سامنے آپ کے آئے. ایک طرف تو اتنی بڑی سفارتکاری کو وہ تسلیم نہیں کر رہے جو کہ دنیا میں امن کا باعث بننے کی اور ایک ہی واحد امید تھی، اب پھر دوبارہ معاملہ خراب ہو رہا ہے
اور اگر کہیں سے کوئی بات چیت آگے چلے گی تو وہ پھر دوبارہ نظریں فیلڈ مارشل کی طرف مرکوز ہیں، پھر وہیں سے وہ نظریں دوبارہ مرکوز ہیں وزیر اعظم پاکستان کی طرف، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مولانا کس طرح سے اپنا آپ آفر کرتے رہے ان وکی لیکس میں ٹو دی ڈپلومیٹس ہیئر ان اسلام آباد کہ وہ اپنے آپ کو ایک متبادل کے طور پہ پیش کرتے تھے. میں نے تو صرف آپ کا ان کا وہ کردار جو 2002 سے 2008 تک تھا اس پر بات چیت کی. آپ نے جو بھی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں درست بات ہے. ملک صاحب جی ہم جی ملک صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو خاص طور پر سفارتکاری نظر آئی ہے 1947 کے بعد کبھی بھی اس طرح نظر نہیں آیا کہ آپ کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہو، اور اس کے بنیادی جو عام بندے کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے ہیں. اب مولانا کا جو یہ بیان ہے آپ کے ساتھ یہ پارٹنر بھی رہ چکے ہوئے ہیں ماضی قریب میں، اس سے پہلے بھی ہم خیال سمجھے جاتے ہیں دائیں بازو کے مسلم نون کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو مولانا سے باقاعدہ طور پر ایک وضاحت لینی چاہیے بینگ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ پورے ملک کی، اور وہ اس پہ بات کریں کہ جب ہم سفارتی محاذ پہ دفاعی محاذ پہ ہر جگہ پہ فتح یاب ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ہی ادارے کو اس طرح تنقید کا نشانہ نہ لیں؟ تو کیا ماضی قریب میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی وضاحتی ان سے بیان لیا جائے گا یا ان کی طرف سے بھی کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے اس میں؟ یہ اعظم آپ بھی کوئی بات کر رہے تھے بیچ میں رہ گی، آپ اکٹھی پوچھ لیں. یہ جاننا چاہ رہا تھا جو ان کے بیانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ حکومتوں کی سیاست نہیں ہے جو پہلے انہیں اقتدار میں شریک کرتی ہے اور بعد میں جب وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو ان کی تنقید پر سخت رد عمل بھی دیتی ہے. مطلب ایسا کیوں ہے، آپ انہیں شریک کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں اب عاصم آپ کی بات اور اعظم کی بات کیونکہ بابر آپ بھی لے لیں. مولانا ایک لیڈر سیاستدان ہے، سینئر پولیٹیشین ہے، وہ جس طرح سے 2.5 سال کے بعد ایک دم وہ خارج پاکستان کو لڑنا شروع کر دیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ PDP کی وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں، یا کوئی گورنمنٹ میں اپنا شیئر چاہ رہے ہیں جو ایک دم انہوں نے ٹارگٹ کیا؟ 2.5 سال گزر گئے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو 10 سال میں ٹارگٹ کیا. اچھا چلیے میں آپ کے تینوں سوال باری باری میں پہلے جو عاصم نے بات کی میں وہ اس کو دیکھیں. اچھا دیکھیں، بطور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو کسی اسٹیٹمنٹ پر جو کہ افواج پاکستان کے خلاف بیان ہو، جس میں شہداء کی بے توقیری ہو، اس میں کوئی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بلا کر وضاحت لینی، تو مجھے شاید ایسی بات کو آپس میں کوئی ممکن نہیں لگتی کہ ایسی صورتیں ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہے. ہاں اگر یہ جس بات کا میں دائی ہوں، اگر یہ سینیٹوریل کمیٹیز ان اسلام آباد اپنا اختیار استعمال کریں تو نیشنل سیکیورٹی پہ یہ پارلیمان کا کام ہے بات پوچھے. یہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز مولانا جس کے رکن ہیں وہاں پر یہ مدعا اٹھا کر ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے جو بات کی یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف آپ نے بات چیت کی، یا آپ نے افواج پاکستان کے خلاف جو بالکل بے بنیاد بات ہے اور جس میں ہمارے مارٹرز کے لیے بھی آپ نے اس کے اندر آپ نے توہین کو شامل کیا. تو یہ سوال پارلیمانی کمیٹیوں کے دائرہ اختیار کے اندر آتے ہیں، اس طرح کی باتیں جہاں پہ مستحکم جمہوریت اور مستحکم پارلیمان ہے. جب تک یہ سفر آپ اس طرف نہیں کریں گے، ایگزیکٹو اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیانیوں کی بات پر جواب دہیاں نہیں کیا کرتے. کیا کبھی تصور کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی ڈیموکریٹ کو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے ایران کی جنگ میں امریکہ کے اس موقف کی خلاف ورزی کی ہے؟ بٹ یس دی سینیٹوریل اینڈ دی کانگریشنل کمیٹیز کین. تو وہاں پر وہ بات چیت اسی پیرائی میں ان کمیٹیوں کا فنکشن بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عوام الناس با اختیار ہوتے ہیں جب آپ کے الیکٹڈ لوگ اپنا کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں. بابر جو آپ نے بات کی، میں ملک صاحب کی بات پہ آخر پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ کیا مولانا کوئی حکومت لینا چاہتے ہیں یا مولانا، میں اس نظر سے اس کو نہیں دیکھتا. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ کیونکہ ایک ان کی جماعت کی جو پوری ڈیموگرافکلی جو ان کی کانسٹیٹیوشن آف دا پارٹی ہے، وہ ایک ایسے علاقے میں ہے جو کہ بلوچستان کا کچھ علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کا کچھ علاقہ ہے جہاں اکثریت ہے، باقی ان کے مدارس ملک طول و عرض میں ہیں جہاں پہ طلبہ آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جماعتی
ان کی موجودگی بھی نظر آتی ہے، کہیں ان کے عہدیدار ہوتے ہیں. تو وہاں پر حالات جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حالات ایسے ہیں جس میں خوارج بہت زیادہ در اندازی کرتے ہیں، جس سے پبلک لائف کرپٹ ہوتی ہے. بلوچستان کے اندر BLA نے بھی ایک ایسی ٹرین پکڑی ہوئی ہے جس میں وہ بار بار پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں اور آ کے نقصان کرتے ہیں اور لاسز کرتے ہیں پیڈ بائی دا ہاسٹائل ایجنسیز. تو اس میں مولانا کا سوال اٹھانا تو کسی حد تک اس بات پہ کہ وہاں پہ انریسٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو وہ حل تجویز کر رہے ہیں اور جو تنقید کر رہے ہیں، وہ تنقید تو ان کی اگر میں کسی سینٹ کی سینیٹوریل کمیٹی کا ممبر ہوں اور جس کے اندر میں نیشنل سیکورٹی کو سبجیکٹ میٹر کے طور پہ اٹھا سکتا ہوں تو آئی ہولڈ مولانا اکاؤنٹیبل دیر. بالکل پوچھوں گا. ایک سیکنڈ مجھے پلیز مجھے ملک صاحب نے جو بات کی کہ حکومتی اتحادوں کی بات کرتے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی پولیٹیکل پوزیشن کے ساتھ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی بیٹھنے کو تیار ہو. جی حمزہ میں باری باری لے لیتے ہیں، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ شہداء کے لیے بات کی، لیکن دوسری طرف مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت جو ہے یہ مقتدرہ کی ضامن ہے اور مقتدرہ کو اتنی طاقت دے رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے پیچھے بھی جا رہا ہے اور شورش جو ہے وہ خاتمہ بھی نہیں ہوگا. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے تو بڑا اچھا سوال کیا حمزہ. یہ دیکھیں جب مولانا خود مقتدرہ چاہے تنزن کہتے ہیں، افواج کو کہتے ہیں، وہ تو پھر جب یہ بات چیت کرتے ہیں مولانا تو خود اس کردار پہ غور کریں جو بنیادی طور پہ ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس پر بھی وہ رہنمائی کرتے تو اچھی بات تھی کہ افواج کیا کردار ادا کریں. ایک شخص جو صرف اور صرف دہشت گردی کی زبان جانتا ہے اور وہ میرے ملک میں جب آتا ہے در اندازی کرتا ہے اور دہشت گردی کرتا ہے، تو میں اس کو کیسے ٹریٹ کروں گا اور ان علاقوں میں افواج ان کو کیسے رسپونڈ کرے گی؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے، اٹس اے اسٹیٹ آف وار، یہ وار آن ٹیرر ہے. اس میں پاکستان اپنی بے شمار قربانیاں دے چکا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی قربانیاں، جانوں کی قربانیاں، معیشت کی قربانی، یہ پروان چڑھتی نسل کے ذہنوں پر اکسوی دہشت گردی کی قربانی میری سائیکی کے اندر امبیڈڈ. میں تو ایک ریزیلینٹ نیشن ہوں اور میں اپنے آپ کو لے کے چلتا ہوں، لیکن جب مولانا جیسے اکابرین اس طرح کی گفتگو کے دائرے میں چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر طنز کرتے مقتدرہ کہہ رہے ہیں وہی تو ہیں جن کی شہادت پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، وہی تو ہیں جو اس ملک کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی تو ہیں جو اپنی جانیں دے کر ان کو پیچھے دھکے دیتے ہوئے اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کر رہے ہیں. مولانا کم از کم نظریاتی سرحد کے ساتھ تو بددیانتی نہ کرتے. یہ آپ کے ذمہ باری باری ایسے نہ کریں. محسن بلال ایک منٹ پلیز، الاؤ می، آپ بیٹھ جائیں بردر، بیٹھ جائیں، الاؤ می ٹو ڈو اٹ. میں اس کو باری باری لے کے جاؤں گا، پلیز کامران آپ کریں، میں سب کے ساتھ میری نظر ہے، میں لے کے جاتا ہوں. جب بھی سیکورٹی فورسز اپنے اہداف کی تکمیل کے مراحل میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے بیان بازی سامنے آتی ہے، اور ہمیشہ یا کوئی سیاسی قیادت یا مذہبی قیادت اس طرح کے بیان دیتی ہے جس سے اچھی خاصی جو ہے وہ لوگوں کی ذہنوں کو ڈیٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو سر گزارش ہے کہ آئین جو اس حوالے سے بڑا کلیئر، اور آپ ہمیشہ بڑی نفی چکی اور پوری پوائنٹ بات کرتے ہیں، تو اسی وقت ہی یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں جب ہمارے اقدام مکمل ہو رہے ہیں، جب پوری دنیا امن کی بات کر رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی تعریف کر رہی ہے، تو ہمارے سینئر سیاستدان اس طرح کے بیان کرتے ہیں. ان پہ سر وہ آئینی حدود کیوں نہیں لاگو ہوتی جو آئین نے ایک واضح کیا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کے خلاف جو بھی بیان بازی کرے گا تو ایک بڑا کلیئر آیا ہے اس حوالے سے سر، تو وہ کیوں نہیں اس حوالے سے؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ جو جسم کا جو حصہ وہ پاؤں ہو یا زبان ہو وہ ہیکٹیزم کی طرف جا رہا ہو، آپ کے علاقے میں ہو رہا ہو، اسمبلی میں قرارداد بھی آ چکی ہو، تو یہ صرف معافی کی بات ہے، لوگوں کو معافیاں دے کے چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ قانون ضابطہ آئین صرف عام آدمی کے لیے بنا ہے؟ اسپیکر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری سیاسی جماعتیں اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو اسی طرح کا ہم رویہ ان کا دیکھتے ہیں. اس کا آغاز ہوا تھا گجرانوالہ کے جلسے سے بھی نواز شریف نے کیا، اس کے بعد 9 مئی آپ کے سامنے ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی ساری تقاریر آپ کے سامنے ہے، اب مولانا صاحب بھی. یہ کس طرح کی فرسٹریشن ہے کہ اقتدار کے باہر جب آتے ہیں پھر ان کو آئین، قانون، جمہوریت اور پھر 2002 کو بھی بھول جاتے ہیں جو بینیفیشری ہوتے ہیں؟ جی محسن ایک تو میں طریقے درست کر دوں، یہ جو فرسٹریشن کا آغاز ہے وہ صدر سرکاری نے کیا تھا. دوسرا آپ نے بڑی اچھی بات کی سینیٹوریل کمیٹی
اس میں نیشنل سیکورٹی ہے, بلایا جائے اور پوچھا جائے. اگر مولانا نہیں آتے یا نہیں پوچھا جاتا تو پھر یہ فارمیٹ آپ ایز اے پارلیمنٹ کے لیے کیا دیجیے باہر حال دیجیے تو یہی نظر آ رہا ہے. اچھا دیکھیے میں آپ پلیز مولانا صاحب, اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کل کو وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں, دھرنے کی کال دیتے ہیں, تو اس پر کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ کیا وہی صورتحال رکھی جائے گی جو کے پی کے بلوچستان اور کشمیر میں ہوا ہے, یا ان سے علیحدہ ہٹ کے مذاکرات؟ چلے وی ٹیک آل دیز 4 questions ون بائی ون. میں دیکھیں فصیح آپ کی بات سے شروع کرتا ہوں. نہیں, مولانا کے احتجاج دھرنے ہم نے دیکھے ہیں, اور مولانا اسلام آباد کو ایک طرف سے بند کر کے کئی دن بیٹھے رہے ہیں, یہ بھی ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے. وہ کر لیتے ہیں, ان کے پاس ایک جماعتی حیثیت ہے اور ان کے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ان کی جماعتی صف بندی بھی کئی جگہوں پر ایسے موجود ہے جس کے ساتھ وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں, کہیں کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کس مدعے پر آ کے وہ بیٹھ رہے ہیں, کس مدعے پہ آ کے بات چیت کر رہے ہیں. اگر مدعا ان کا یہ ہے کہ وہ آ کے شہداء کی بے توقیری کریں تو پھر یہ کیا مدعا ہے؟ اور یہ جیسے بھی بات کی ہمارے ساتھی نے کہ اگر اس کو آپ اس زمرے میں لیں کہ اس کو ایز اے کرمنل ایکٹ بھی لیا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے اس بات چیت کو, یہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ اس کو طے کرنے میں نے آپ سے بارہا یہ کہا جب بھی کبھی 9 مئی کی بات ہوئی کہ یہ جرم کرنا اور اس کو سیاست کا رنگ دینا, اس آرسن کرنے کو, اس گراؤ جھلاؤ کو, 29 مقامات پر پلینڈ ایک ہی دن حملہ کرنے کو, یہ جرم ہے. اور اس جرم کو سیاست کا رنگ نہیں دیا جائے. اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سیاسی قیدی نہیں کہا جا سکتا. یہ جرائم ہے. کسی غریب آدمی کی جھگی بھی جلا دیں تو اس کے اوپر بھی 436 کا دفعہ قائم ہوتا ہے, وہ بھی نان بیلیبل ہوتا ہے. یہاں پر تو میری ملٹری انسٹالیشنز کو جلایا گیا, یا قلعہ بالا حصار کو جلایا گیا, یا ریڈیو پاکستان جو کہ آرکائیوز کا, نیشنل آرکائیوز کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا, اس کو جلایا گیا. تو اس کو میں اگر جرم نہ مانوں اور سیاست مانوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب مولانا کی یہ تقریر جو ہے, جو ان کی یہ پوزیشن ہے, کیا یہ جرم ہے؟ یہ ڈٹرمن کرنا تو آپ کا کام ہے, وقت اس کو طے کرے گا, کورٹس کا کام ہے. کوئی سینیٹوریل کمیٹی جیسے میں نے کہا بیٹھے, کوئی پارلیمان کی کمیٹی بیٹھے, دیکھے اور اس میں دیکھے کہ وہ لائن جو وہ کراس کر گئے ہیں اس کے اوپر وہ اپنی رائے دیں. لیکن میں تو ان کی سیاسی پوزیشن سے جو وہ اختیار کر رہے ہیں اس پر معترض ہوں. اس پر ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس بیانیے میں جو ایک حد عبور کر گئے ہیں, وہ شہداء کی بے توقیری کرتے ہوئے, وہ افواج پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ ترتیب دیتے ہوئے, اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ آپ اس کو خود ایک بڑے بینیفیشری رہے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایسی صورت میں مناسب نہیں ان کے لیے یہ بات کرنا. اسپیکر صاحب ابھی نفس الجمال کی بات کی, اور جو سوالات ہیں ان میں بھی یقینی طور پہ کم و غصہ دکھائی دے رہا ہے. سارے سوال بھی کر رہے ہیں کہ معافی کے علاوہ ان پہ غداری کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے. سوال میرا یہ ہے, اگر آپ سب کی یہ رائے ہے تو اگر آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے, ایک سوال پوچھنے کا حق مجھے بھی دیں. یہ ٹھیک, آپ اپیرنٹلی آپ سب یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ سیاسی تاریخ کے طالب علم بھی اکثر آپ علمی گفتگو کرواتے ہیں, ثبوت ڈھاکہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اس وقت بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے کہ پہلے کئی دعوے کیے جاتے تھے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یا انہونی ہونے کا امکان نہیں ہے اور ہم بڑے مضبوط ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں, بلوچستان میں جو حالات ہیں, یقینی طور پہ مولانا نے جو شہداء کے بارے میں بات کی ہے, کوئی بھی پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے سیاسی یا غیر سیاسی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. تو ایک سیاسی رہنما کے طور پہ آپ ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کریں تاکہ پکڑا جا سکے کہ یہ آج کے حالات کیوں ہیں. اچھا دیکھیں, ایک سیکنڈ ٹھہریں, یہ بات مجھے ذرا تھوڑی سی میں آپ سے دیکھیں. بات چیت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ دہشت گردی نہ ہو, بات چیت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ ہوسٹائل ایجنسیز کے پے رولز نہ ہو, بات چیت وہاں ہوتی ہے جہاں سیاسی حقوق کی